السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے اور سوال یہ کیا ہے کہ محترم آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ملکوں کے اندر 3 طلاق دینے کے بعد یہ شوہر پھر اپنے بیوی کو اگر واپس لینا چاہتا ہے شرمندگی اور بچوں کے خوف اور بے عزتی اور بہت سارے وجوہات کی بنا پر، تو وہ ہمارے یہاں کے مفتی اسے حلالہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کے لیے حیلہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی قریبی سے یا اس کے چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی سے یا رشتوں میں یا بے عزتی کے خوف سے کوئی باہر سے کوئی کسی مرد سے اس کی شادی کروا دی جاتی ہے، اور پھر وہ 1 رات یا 2 رات یا جو بھی اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ طلاق دیتا ہے، پھر وہ اپنے شوہر سابق کی طرف آتی ہے۔ کیا یہ شریعت کے اندر اگر ایسا کیا ہے، یہ اس کی وضاحت کریں؟ کیا حکومت وقت اس کے لیے کوئی سزا، اگر حرام ہے یہ تو کوئی اختیار کر سکتی ہے؟ کیا ایک اسلامی مملکت کا کیا حق ہے؟ کیا اس کے لیے کچھ، اس کے روک تھام کے لیے کچھ قدم اٹھا سکتی ہے؟ یہ سوال ایک بھائی نے کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً یہ ایک اسلامی حکومت جو ہے، اسلامی حکومت کو یہ اختیار ہی نہیں بلکہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ حرام کاری کی اس صورت اور اس شکل کا سد باب کرے، اس کو روکے۔ جو مذہب کے نام پر یہ زنا کاریاں ہو رہی ہیں، یہ زنا ہے، ریپ ہے، سراسر مذہب کے نام پر جاری ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب جو شارع علیہ السلام ہیں، صاحب شریعت، آپ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر، دونوں پر۔ اور ایک دوسری روایت میں حلالہ کرنے والے کو تیس المستعار، کرائے کا سانڈ قرار دیا گیا ہے۔ تو پہلی حدیث ترمذی کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر 1119 نمبر، اور دوسری حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر ہے 1936 کے اندر کرائے کا سانڈ قرار دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تفسیر ابن کثیر، فإن طلقها فلا تحل له من بعد کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اثر نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حلالے کی نیت سے کیے گئے نکاح کو زنا سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ لا اوتی بمحلل ولا محلل لہ الا رجمتها، تفسیر ابن کثیر، آیت اسی آیت کے تحت فإن طلقها کے تحت یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے، اگر یہ دونوں میرے علم میں آ گئے تو میں دونوں کو رجم کروں گا، میں دونوں کو رجم کروں گا، یعنی انہیں پتھروں، رجم مطلب یعنی پتھر مار مار کے انہیں ہلاک کرنا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی۔ تو جب اسلام میں مروجہ حلالے کی یہ حیثیت ہے کہ یہ لعنتی فعل ہے، برا عمل ہے، لعنت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو صحابہ عہد رسالت میں زنا شمار کرتے تھے، حضرت عمر نے اس کو زنا سمجھتے ہوئے اس پر رجم کی سزا دینے کا اظہار فرمایا، تو یقیناً حکومت وقت جو اسلامی حکومت ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس لعنت کا سختی سے سد باب کرے، روکے، بلکہ ایسے مفتیوں کے لیے بھی جو مفتی حضرات اس کے جواز کا فتویٰ اور ترغیب دیتے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے بھی سزا تجویز کرے، ان کے لیے بھی سزا تجویز کرے۔ ابھی کسی نے ایک سوال اسی بیچ میں یہ بھی کر دیا کہ بھی سزائے رجم کی جو مناسبت حضرت عمر سے یہ قول منسوب ہے، اس کی صحیح تشریح کیا ہے؟ تو اس کی صحیح تشریح
یہی ہے کہ اس حلالے کو حرام قرار دیا انہوں نے کہ حلالہ کروانا یہ حرام عمل ہے، حرام، اور اس پر حد زنا کی حد نافذ کرنے کے لیے قانون بنایا جائے، قانون سازی کی جائے۔ اس کے علاوہ اس کی اور کیا تشریح ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اس کا کوئی تشریح نہیں۔ بہرحال حکومت کو اس کے لیے سزا مقرر کرنا چاہیے، جو اسلامی حکومتیں ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ بہرحال توفیق عطا فرمائے، اور اس فعل بد سے امت مسلمہ کو محفوظ، ایسے بدکار اور بدماش مفتیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور انہیں اسلام کی صحیح تعلیم کو امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔